بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متفق عليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین ایک رب العلا ایک شہ دوسرا کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں مجھ کو کچھ غم نہیں اشک بہتے رہیں میرا دل سوز الفت میں جلتا رہے یا رسول اللہ آپ کے نام پہ مر کے مٹ جاؤں میں میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کا نام مبارک کہیں خود خدا نے بھی پکارا نہیں اور وہیں روزے پہ بلوائیں گے ایک دن اے سکندر ذرا صبر سے کام لے ان کے در کا گدا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھے نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے سواری دولہا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے گما کے امکان کے جھوٹے نکتو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق ست تکریم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم احمد قادری زیدہ مجدہ اور اسٹیج کی زینت کے تمام علماء کرام بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے تمام کارکنان اور تمام میرے بزرگ دوست اور عزیز ساتھیوں قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی دعا کرے اللہ رب العزت حق سچ میری زبان پر جاری فرما دے اور اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے معراج شریف کا موضوع مجھے دیا گیا تمہیدی باتیں کچھ عرض کروں گا اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ میری بائیں جانب جگہ کافی وافی خالی ہے جو دوست پیچھے وہاں بیٹھے ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں تو ادھر آ جائیں تاکہ جو پیچھے اور ساتھی آئیں گے ان کے لیے مسئلہ نہ بنے اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ظہور کے اعتبار سے 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ یہ ظہور کے اعتبار سے آقا کریم کے اس جہاں میں جلوہ گری کے اعتبار سے 3 صورتیں بنتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا یہ تمہیدی باتیں اگر یاد ہو جائیں گی تو آگے میری بات سمجھ آ جائے گی۔ 3 اعتبار ہیں۔ پہلے نمبر پر خلقت مصطفیٰ، دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی حضور کے 3 حالتیں بنتی ہیں۔ ذات کے اعتبار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت۔ یہ 3 چیزیں بنتی ہیں۔ ظہور کے اعتبار سے بھی 3 چیزیں، ذات کے اعتبار سے بھی 3 مرحلے، 3 کیفیتیں، 3 حالتیں۔ اب آتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کے اعتبار سے، تو وہ سفر معراج کے اعتبار سے بھی 3 مرحلے ہیں۔ 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہے جو قرآن مجید اور فرقان حمید کی نص قطعی سے ثابت ہے، دلالت النص سے ثابت ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیات کریمہ سے ظاہراً قطعی الثبوت ثابت ہے، اور وہ ہے مرحلہ جس کو کہا جاتا ہے اسراء، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے عروج۔ تیسرا جو مرحلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج مصطفیٰ۔ میں نے آج پہلے جو 3 مرحلے، 3 باتیں میں نے بیان کی، خلقت، ولادت اور بعثت، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ دوسرا جو مرحلہ میں نے بیان کیا حضور کی ذات کے اعتبار سے، بشریت، نورانیت اور حقیقت، میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے، لیکن یہ تینوں باتیں میرے موضوع کے ساتھ چلیں گی، ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ جب میں تیسرا مرحلہ اسراء، حضور کی اسراء، عروج، اور جب معراج بیان ہوگی تو یہ دوسرے والے جو مرحلے ہیں بشریت، نورانیت اور حقیقت، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ یہ بات میں سمجھا ہوں کہ آپ لوگوں کے گوش گزار میں کر چکا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ آئی ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کے اعتبار سے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اسراء ہے، دوسرا مرحلہ عروج ہے، اور تیسرا مرحلہ معراج مصطفیٰ ہے۔ پہلا مرحلہ اسراء کیا ہے؟ اسراء ہے قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس سفر کو اسراء کہا گیا ہے، اور اس سفر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ قطعی الثبوت ہے، یہ دلالت النص سے ثابت ہے، قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیات کریمہ سبحان الذی اسریٰ سے ثابت ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہو گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پہلے مرحلے پر چند باتیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ۔ قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیں سبحان اللہ جو ہے نا، اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بندہ معرفت کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، معرفت کی بلندی، معرفت میں اس کو جب نکھار نظر آتا ہے، یوں کہہ دو جب ایمان تازہ ہو جائے نا کوئی بات سن کر، تو بندہ خود پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پکار اٹھتا ہے بندہ۔ اسی طرح
لفظ الحمدللہ یہ بھی بندہ بولتا ہے. الحمدللہ کب بولتا ہے؟ بندے کو کوئی نعمت مل جائے کہتا ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تو وہ کہتا ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار سیٹل کر دیا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد فرما بردار دی تو رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے کہ الحمدللہ میری اولاد فرما بردار ہے. کسی کو بنگلہ مل گیا، کسی کو پراڈو، گاڑی، جس طرح کی بھی یہ نعمتیں ہیں، نعمتیں اگر ملیں تو بندہ نعمتوں کے ملنے پر کہتا ہے الحمدللہ. یہ ساری تسبیحات جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہی ہیں. قرآن مجید اور فرقان حمید میں سورہ کہف کی پہلی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ. ہم بھی کہتے ہیں نا، اللہ خود فرما رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں. اللہ نے خود اپنی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا. یا اللہ تو نے الحمدللہ کہا کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو خود کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. یا اللہ یہ الحمدللہ تو نے کس بات پر کہا؟ اس لیے تو نے الحمدللہ یہ کہا کہ تو نے نبی بھیجے؟ کہا نہیں، نبی تو وہ تمہارا حق ہے، بھیجنا تھا میں نے. یا اللہ تو نے ہمیں فرشتے تو نے بنائے، اس بات پر تو الحمدللہ کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں، فرشتے بھی میرے محبوب پر تو درود پاک پڑھنے کے لیے ہیں، میں اس وجہ سے بھی الحمدللہ نہیں کہہ رہا. کہ یا اللہ پھر الحمدللہ تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے کتاب نازل کی؟ کہا نہیں، اس وجہ سے بھی میں الحمدللہ نہیں کہہ رہا. کہ یا اللہ پھر الحمدللہ تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا خود جواب دے دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ. میں الحمدللہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ زمانے والے، کائنات والے جسے محمد کہتے ہیں، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، اس وجہ سے الحمدللہ کہہ رہا ہوں. زمانے والے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد و احمد کہتے ہیں، اس محمد و احمد کو میں نے اپنا یار و محبوب بنا لیا ہے، اس وجہ سے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. اس وجہ سے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. اب آ گئی سبحان اللہ پر بات. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو فرمایا کہ اے جبریل جاؤ جلدی کرو، آج میں نے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے محبوب سے میں نے ملاقات کرنی ہے. جنت سے جاؤ، براق لو اور براق لے جا کر میرے محبوب کو براق پر بٹھا کر میرے پاس لے آؤ. حضرت سیدنا جبریل امین برات لے کر 70 ہزار فرشتوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے سے پہلے جنت میں گئے، جنت سے براق لیا، اور وہ براق تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کاش آج مصطفیٰ کی سواری کے لیے مجھے چن لیا جائے، مجھے چن لیا جائے. اور پھر ہوا یہی کہ حضرت جبریل امین رک گئے. وہاں رک کر کہا اے براق سب تو خوش ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ شاید کہ میری یہ رونے کی جو فریاد ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پھر اللہ نے فرمایا جبریل رک جاؤ، اسی براق کو لے لو. حضرت سیدنا جبریل امین براق کو لے کر آپ آئے. جب براق کو لے کر آپ آئے نا، اب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چچا زاد بہن حضور وہاں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبریل امین نے کہا کہ اب جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوگی. ادھر سے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کو لے آؤ. اب باتیں دونوں ہیں، رب منتظر ہے، مشتاق ہے ملاقات کے لیے، اور ادھر سے محبوب آرام فرما رہے ہیں. کیا کروں؟ اس کشمکش میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور حکم آیا کہ اے جبریل کیوں انتظار کر رہے ہو، کیوں کھڑے ہو، جلدی کرو. یا جبرائیل قبل قدمے ہے، اے جبریل ہم نے تمہارے کافوری والے ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہونٹ بنائے ہیں مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے کے لیے بنائے ہیں. خلق الجبرائیل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل کو اللہ نے محبوب کی خدمت کے لیے بنایا ہے. اے جبرائیل جلدی کرو، محبوب کے قدموں کا بوسہ لو، خود حضور بیدار ہو جائیں گے. حضرت سیدنا جبریل امین نے قدموں کا جب بوسہ لیا
حضور علیہ بیدار ہوئے تو کسی عاشق نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تو نے تو بڑی سیر کی ہے، جنت دیکھا ہے، جنت تو نے دیکھی ہے، جنت کی تمام گلیاں دیکھی ہیں، کائنات کے خوبصورت نظارے تو نے دیکھے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس تو گیا، حضرت شیش کے پاس تو گیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت نوح، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی سنگت میں، معیت میں، قربت میں تو بیٹھا رہا ہے، بتا تو صحیح تجھے مزہ کہاں آیا ہے، تجھے مزہ کہاں آیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل امین نے اس عاشق کو جواب دیا، کہا میں کائنات کا ذرہ ذرہ پھر آیا ہوں، کائنات کے سارے نظارے میں نے دیکھے ہیں، کائنات کی ہر خوبصورت جگہ کا میں نے نظارہ دیکھا ہے، میں نے جنت کی گلیاں بھی دیکھے ہیں، لیکن مجھے وہاں مزہ اتنا نہیں آیا جتنا محمد کے تلووں کو چاٹنے میں آیا ہے۔ کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس گیا ہوں، ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے پاس آنا جانا میرا رہا ہے، جنت کے تمام نظارے میں نے دیکھے ہیں، جنت کی تمام خوشبوئیں میں نے دیکھی ہیں، جنت کے تمام حسین ترین نظارے میں نے دیکھے ہیں، لیکن مزہ مجھے جو آیا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت اب آ گئی جب ایمان تازہ ہو نا تو بندے کے دل سے نکل آتا ہے سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہوا ہے؟ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ نہیں پیچھے تک آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ۔ جب ایمان تازہ ہونا تو پھر بندہ کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اب ہم تقریر شروع کر رہے ہیں کہ سبحان الذی اسرا۔ حضرت جبریل امین نے براق دیا، حضرت جبریل امین نے جب براق پیش کیا، حضور علیہ السلام نے براق پر سوار ہونے لگے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، ایک قدم حضور نے آگے رکھا رکاب پر، پھر واپس کر لیا، واپس کر لیا۔ حضرت جبریل امین نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ، رب تو مشتاق ہے آپ کے دیدار کے لیے، منتظر ہے، اور آپ سفر کرنے کی بجائے واپس آپ اتر آئے ہیں، یا رسول اللہ جلدی کیجئے، رب انتظار کر رہا ہے آپ کا، آپ جلدی کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل تجھے نہیں پتا، آج تو مجھ پر رب کی خصوصی کرم نوازی ہے، اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ کرم نوازی مصطفیٰ پر ہوئی ہو اور حضور نے اکیلے وہ لی ہو، حضور نے وہ اکیلے لی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی کرم ہوا ہے حضور نے امت کو ضرور یاد کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل تجھے نہیں پتا آج کرم نوازی ہے تو میں اپنی امت کو بھول جاؤں، میں اپنی امت کو بھول جاؤں؟ اللہ شاہ نے عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، مجھ کو آسان نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آج جو، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں آج جو میرے اوپر یہ کرم نوازیاں ہیں، اس کرم نوازیوں میں امت کو نہیں بھولنا چاہتا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب یہ بات حضور نے حضرت جبریل امین کو کہی، حضرت جبریل امین رب کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو کہو آئے تو صحیح آپ کی امت کو بخش دیں گے، آئے تو صحیح۔ پھر یہ حق نے کہا ماں پارے نبی تو میرا چاند ہے، بخش دوں گا، ماں پارے نبی تو میرا چاند ہے، اور تارے نبی بخش دوں گا امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حق نے کہا ماں پارے نبی تو میرا چاند ہے، اور تارے نبی بخش دوں گا امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب حضور نے پھر قدم رکھا،
قدم رکھ کے حضور براق پر سوار ہوئے. توجہ ہے جی. اب حضور براق پر جب سوار ہوئے نا، اب غور کیجئے گا، منظر ذرا تصور کریں کہ براق پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں؟ کائنات کے رب کی طرف. مقصود کائنات کے رب کی طرف جا رہے ہیں. حضور نے جب یہ قدم رکھا نا اور براق پر سوار ہوئے، اور براق نے ایک قدم رکھا، جب ایک قدم رکھا نا، ادھر سے محبوب کو ٹھنڈ محسوس ہوئی. ٹھنڈ. ہم تو اللہ کی طرف ہم کہیں نا، جب ہمیں ہمارا ایمان تازہ ہونا تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. ادھر سے محبوب جب رب کی طرف روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہو گیا نا، بالکل تیار ہو گیا، توجہ کریں گے، بالکل تیار ہو گیا. اب براق نے ایک قدم اٹھایا. رب نے جب یہ دیکھا کہ میرا محبوب اب روانہ ہو گیا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو بلا رکھا تھا اور فرمایا دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب نے کہا کہ دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان اللہ. پھر کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سفر آپ کا جاری ہوا. پہلے حضرت سیدنا جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یثرب لے کر گئے، جو آج مدینہ ہے، جو آج مدینہ ہے. حضور نے فرمایا اے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اب تو یثرب ہے، لیکن آپ کے قدموں سے اس نے مدینہ بن جانا ہے، آپ کے قدموں سے اس نے مدینہ بن جانا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اترے. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی. پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے آگے جب آگے گئے تو وہاں طور سینا، وہاں رکے. طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کیا کرتے تھے. حضور نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کیا کرتے تھے، وہ جگہ ہے. حضرت جبریل امین کے کہنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں 2 رکعت نفل پڑھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے. جب آگے گئے تو پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اب یہ بیت اللہ ہے، اب یہ بیت اللہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی نماز پڑھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز پڑھی نا، اب یہاں جو ایک نقطہ آیا ہے، قابل غور بات ہے، ایمان تازہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جاتے جاتے نا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے. حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، مررت بقبر موسیٰ رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ. پھر جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بیٹھے تھے. جیسے ہی موسیٰ کی نظر میرے اوپر پڑی، کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھنے لگ گئے. کھڑے ہو کر، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ. صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اہل محبت اور اہل عشق لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے آقا و مولا گزریں اور موسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ مصطفیٰ نے گزرنا ہے، وہ پہلے ہی سے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کے لیے منتظر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب وہاں سے گزری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے لگ گئے. درود و سلام پڑھنے لگ گئے. مانا کرتے ہیں رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، کرنے والے کرتے رہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پر بات کرتے رہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کو تکا، تو وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے لگ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے مسجد اقصیٰ. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرائی. یہاں علامہ اقبال کی روح تڑپی، روح تڑپی. وہ بولے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ و یاسین، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. امامت کرا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر اب عروج کی طرف آ گیا. دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے اب سدرۃ المنتہا کا سفر ہے. اس سفر کو علماء کرام نے لکھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تو شروع ہوئی تھی نا آگے، یہ جو سفر تھا نا، حضور پہلے آسمان پر گئے، جو پہلے آسمان پر تھے ان کی معراج ہو گئی۔ حضور دوسرے آسمان پر گئے، انہوں نے زیارت کی حضور کی، دوسرے آسمان والوں کی معراج ہو گئی۔ تیسرے آسمان پر گئے، جو تیسرے آسمان پر تھے ان کی معراج ہو گئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر جتنے تھے ان کی معراج ہو گئی۔ لوح نے ملاقات کی، زیارت کی تو لوح کی معراج، قلم نے زیارت کی تو قلم کی معراج، عرش نے حضور کی زیارت کی، حضور کے قدموں کا بوسہ لیا تو عرش کی معراج ہوئی۔ 1,24,000 کم و بیش جو نبی تھے، جس نے ملاقات کی، ہر نبی کی معراج ہوتی گئی، حتیٰ کہ جتنے بھی فرشتے تھے ان سارے فرشتوں سے جیسے جیسے ملاقات ہوتی گئی، ان سارے فرشتوں کی معراج ہوتی گئی، ان سارے فرشتوں کی معراج ہوتی گئی۔ سدرۃ المنتہا، جب وہاں گئے نا، اچھا اب یہ سدرۃ المنتہا یہ مقام ہے نوریوں کا، یہ مقام ہے نوریوں کا۔ یہاں میں عقیدے کی بات بتا دوں، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے، حضور کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے۔ بے مثل و بے مثال وہ کیسے؟ 7واں سپارہ ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ یہ اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی انسان فرشتے کو اس کی اپنی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی انسان فرشتے کو اس کی اپنی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے۔ حضور نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے، پتہ چلا حضور بشر تو ہیں لیکن بشر بے مثل و بے مثال ہیں، اعلیٰ بشر ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کا جو مقام تھا وہ کراس کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نورانیت والے سٹیپ پر پہنچے۔ حضرت سیدنا جبریل امین وہاں رکے ہیں، سدرۃ المنتہا آ گئی ہے۔ حضرت جبریل امین نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس یہاں میری، میں نے آگے نہیں جانا۔ حضور نے ارشاد فرمایا احاذ المقام یترک الخلیل خلیلہ، کہ اے جبریل کہ یہی مقام ہے جہاں یار یار کو چھوڑ جاتا ہے، جہاں یار یار کو چھوڑ جاتا ہے، کیا یہی مقام ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ میری یہ حد ہے، لو دنوت ان ملتن لأحرقت بالنور اللہ۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں گر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت برم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جانے کی میرے اندر سکت نہیں ہے، آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں ایک بال کے نکے کے برابر بھی آگے گیا تو اللہ کے تجلیات سے اور انوار سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہاں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، انہوں نے کہا کاش جبریل تیری جگہ یہاں میں ہوتا، تیری جگہ یہاں میں ہوتا۔ عبد الرحمن کیا کرتے؟ کہا مصطفیٰ کا دامن تھام لیتا اور ساتھ جاتا، جبریل جل کر راکھ ہو جاتا۔ انوار و تجلیات سے کہا کیا ہوتا؟ جل کر راکھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ لیکن جامی کہتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں جل کر راکھ نہ ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ چپٹ جو جاتا
مصطفیٰ کے دامن کو میں تھام جو لیتا پھر میں جلتا نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ کریم آقا تو لجپال ہیں، جب ان کے دامن کو میں تھام لیتا تو پھر انہوں نے مجھے کہاں چھوڑنا تھا بے اسرا۔ لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا جبرائیل پھر ایسا کرو، تمہاری کوئی آرزو ہو، میں تو رب کے پاس جا رہا ہوں، تمہاری کوئی آرزو ہو وہ بتا دو، میں رب سے منوا کر آؤں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آرزو ہے، وہ آرزو یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا آپ کی امت وہ تلوار سے تیز دھاری دار جو پل صراط ہوگی اس سے گزرے گی اور وہ بال سے زیادہ باریک ہوگی تو آپ کی امت کو تکلیف ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے جبرائیل کے پر ہوں اور آپ کی امت گزر جائے، جبریل کے پر ہوں اور آپ کی امت گزر جائے، بس میری یہی خواہش ہے اور میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین کو چھوڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کا سفر جب آپ نے کیا نا، اب حضور کی معراج شروع ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے حضور کی معراج، پہلے بشریت پھر یہاں نورانیت، اب اس کو علماء کرام نے لکھا کہ حضور کی حقیقت شروع ہو گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت شروع ہو گئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا معراج مصطفیٰ۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں کہ ایسی بلندیاں جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ حمدا کثیرا، جس کی بار 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 تعریف کی گئی، اسے محمد کہتے ہیں۔ یعنی وہ مصطفیٰ، وہ محبوب خدا جس کی کائنات میں بار بار تعریف کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان بلندیوں تک لے گیا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے سفر کیا، سفر کرتے 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 عالم ملکوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا جہان ہے وہاں تک گئے، پھر اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم جبروت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم جبروت گئے، وہ عالم جبروت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا جہان ہے، پھر اس صفات کے جہان کو چھوڑ کر عالم لاہوت میں گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا جہان ہے، وہ بھی کراس کر گئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، پھر آگے گئے، پھر آگے گئے، پھر آگے گئے، پھر ایک مقام آیا وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ جب وہاں رکے نا تو آواز آئی، وہاں آواز آئی ادنو منی ادنو منی، اے محبوب رکو نہیں ذرا اور نیڑے آ جاؤ، اے محبوب رکو نہیں ذرا اور قریب آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اور رکھا، جب ایک قدم اور رکھا، اب یہاں علماء کرام نے لکھا جو ایک قدم حضور نے اٹھایا تھا نا وہ کتنا سفر طے کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ سفر اتنا تھا جتنا مسجد حرام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک سفر کر کے آئے تھے نا، وہ سارا سفر ایک قدم رکھنے سے حضور نے طے کر لیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے پھر آواز آئی مجھے ادنو منی، پھر میں نے قدم اٹھایا، پھر اتنا سفر کیا، پھر آواز آئی، پھر میں نے سفر کیا، پھر آواز آئی، پھر میں نے اتنا سفر کیا۔ حضور فرماتے ہیں 1000 مرتبہ آواز آئی اور 1000 مرتبہ میں نے ایک قدم اٹھایا اور ایک قدم پر میں اتنا سفر طے کرتا تھا جتنا پہلے کر کے آ چکا تھا۔ جب 1000 قدموں کا سفر کرنے کے بعد میں وہاں گیا تو پھر یہ آواز آئی، اب توجہ کریں گے، پھر آواز آئی، پہلے تو آواز تھی کہ ادنو منی، اے محبوب ذرا نیڑے آ جا، ذرا نیڑے آ جا۔ اب جب 1000 قدموں کے سفر کو طے کر لیا پھر اب آواز آئی کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک لیصلی، اے محبوب اب آپ رک جائیں، آپ کا رب اپنی شایان نشان خود چل کر آپ کا استقبال کرنے آ رہا ہے۔ کف یا محمد، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کف یا محمد ان ربک لیصلی، اے محبوب اب آپ رک جائیں، اب آپ کا رب اپنی شایان شان خود چل کر آ کے تمہارا استقبال کرے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجل، وہ کیا قربان جاؤں وہ کیسا منظر، وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو جوش
لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آخری بات ہے، حضرت تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت ابو ذر کے ساتھ۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ کاش میں حضور کا زمانہ پاتا، حضور سے میں ملاقات کرتا تو میں ایک حضور سے سوال کرتا۔ حضرت ابو ذر نے کہا چلو تم نے وہ زمانہ نہیں پایا، ہم نے تو پایا ہے، وہ جلوے تم نے نہیں دیکھے ہم نے تو دیکھے ہیں، ذرا بتا تو صحیح، اگر وہ مصطفیٰ کے جلوے تو دیکھ لیتا، حضور کا دیدار تجھے میسر آ جاتا تو پھر کیا کرتا، کیا سوال کرتا؟ تو حضرت عبداللہ بن شقیق نے کہا کہ میں حضور سے یہ سوال کرتا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے، جب آپ معراج پر گئے تھے اور معراج پر جا کر آپ رب کے اتنے قریب گئے تھے کہ ثم دنا فتدلی، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، گما سے گزرے گزرنے والے، کہ یا رسول اللہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تھے، آپ کی جب ملاقات ہوئی تھی اور اتنا قریب گئے تھے، اتنا قریب گئے تھے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، اس سے بھی زیادہ قریب آپ آ گئے تھے۔ تو آپ یہ بتائیں رأیت ربک، ارأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی تھا، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی تھا؟ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے نا، سب نے یہ دعویٰ کیا اللہ ایک ہے، سب نے دعویٰ کیا ہے، ان کی قوم نے ان سے یہ سوال کیا ہے، آپ کہتے ہو رب ایک ہے، دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، بس فرشتے آ جاتے ہیں، رسول آ جاتے ہیں، قاصد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے کریم آقا محبوب کی جب باری آئی، حضور نے ارشاد فرمایا نا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تم نے نہیں پوچھا یہ سوال تو ہم نے حضور سے پوچھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی دیا تھا۔ وہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں نعم رأیت ربی نورا، رأیت ربی نورا، میں نے اپنے رب کو نور کی صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو نور کی صورت میں دیکھا۔ ایک اور حدیث یہاں سنا دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں گے آخری بات، رأیت ربی فی احسن سورہ، رأیت ربی فی احسن سورہ، آخر تک میں توجہ چاہوں گا، رأیت ربی فی احسن سورہ فوضع یدہ علی کتفی فوجدت بردها علی ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں اپنے رب کے پاس تھا، رب کے اتنے قریب ہوا، رب کے اتنے قریب ہوا، رب کے اتنے قریب ہوا، ادھر سے الوہیت تھی اور ادھر سے ابدیت تھی، اور کوئی فاصلہ نہ تھا، وہ محبوب تھا، وہ محب تھا، یہاں محبوب تھا، اور کوئی فاصلہ نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، کیسا دیکھا؟ فی احسن سورہ، خوبصورت صورت میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ رب نے اپنا دست قدرت، رب نے اپنا دست قدرت اپنی شایان شان کے مطابق میری دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوضع یدہ علی کتفی، دونوں شانوں کے مابین مہر نبوت پر اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی دست قدرت آیا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کر لی۔ فرمایا جب میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر شے مجھ محمد کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی
تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ لن ترانی تو دیکھ ہی نہیں سکتا، لن ترانی تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ عرض کی یا اللہ نہیں دیکھ سکتا، کوئی صورت تو ہوگی۔ کہاں ایسا کرتے ہیں، قالا انظر الی الجبل، انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ یہ ہے کہ پہاڑ پر ایک تجلی آئے گی، وہ تجلی پڑھنے سے اگر وہ پہاڑ رہا اپنے برقرار رہا، اس پر تجلی پڑھ کے جو اس کا عکس آئے گا نور کا، وہ اگر آپ نے اپنے اوپر برداشت کر لیا، سکت ہوئی اس کی، تو موسیٰ فسوف ترانی، پھر تم میرا دیدار میری زیارت کر لو گے۔ پھر ہوا یہ تجلی پڑی۔ یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر بات کریں نا، وہ لکھتے ہیں، توجہ ہے جی، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ جو تجلی پڑی تھی وہ کتنی تھی؟ آپ فرماتے ہیں سوئی کا جو نکا ہوتا ہے نا، نکا، اس کا کروڑواں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی پھینکی تھی، اس کا کروڑواں حصہ پہاڑ پر تجلی آئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے تھے۔ یہاں حضور ہیں، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی نورا، میں نے اپنے رب کو نور دیکھا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال تھے، وصال کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے فرقہ وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔